میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فیہ عیینۃ من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پہاڑی کے درے سے گزرے جس میں شیریں پانی کا ایک چشمہ تھا، تو وہ چشمہ ان کو بہت اچھا لگا۔ وہ کہنے لگا کاش میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور اس درے میں آ کر رہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کی راہ یعنی جہاد میں قیام کرنا اس کا گھر میں 70 برس نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے اور تمہیں ابتدا ہی میں جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ جس شخص نے خدا کی راہ میں اونٹنی کے فواق بقدر یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو جہاد میں کچھ وقت گزارنا گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے افضل بتایا۔ وعن عثمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من 1000 یوم فیما سواہ من المنازل رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ یعنی جہاد میں کفر کی سرحدوں پر ایک دن بھی پاسبانی کی خدمت میں گزارنا گھروں کی عبادت میں ہزاروں دن تک مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ تو 1000 دنوں کی عبادت سے افضل عمل جہاد بتایا گیا۔ اسی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی اول 3 يدخلون الجنة شہید وعفیف متعفف وعبد احسن عبادت اللہ ونصح لموالیہ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے وہ پہلے 3 شخص پیش کیے گئے جو شروع ہی میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو شہید ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو حرام سے بچے اور سوال نہ کرے یعنی فسق و فجور سے بچنے والا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والا، اور تیسرا شخص وہ غلام ہے جس نے اپنے اللہ کی بھی اچھی اطاعت اور عبادت کی اور اپنے مالکوں کا بھی خیرخواہ رہا۔ یہ لوگ انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ صرف 3 آدمی نہیں ہے بلکہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن میں اول نمبر پر شہداء ہوں گے، پھر جو ہے پاک باز پاک دامن لوگ ہوں گے جو فسق و فجور اور سوال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوں، تیسرے نمبر پر فرمانبردار غلام ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے مولا اپنے سردار کی اطاعت کی ہوگی۔ تو اس حدیث میں جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یجتمع على عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم رواہ الترمذی وزاد النسائی فی اخرى فی من خیر المسلم ابدا وفی اخرى له فی جوف عبد ابدا ولا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا
جو خدا کے خوف سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تنوں میں واپس نہ چلا جائے، اور کسی بندے میں اللہ کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں یکجا نہیں ہو سکتے۔ حاصل یہ کہ مجاہد دوزخ میں نہیں جائے گا۔ نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ اور کسی مسلمان کی ناک کے دونوں نتنوں میں خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتا۔ اور نسائی ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بندے کے پیٹ میں خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو منخر ناک کے نتنے کو کہتے ہیں، ناک کا سوراخ۔ الشح یعنی کسی دل میں کنجوسی اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ شح اور بخل میں اتنا فرق ہے کہ بخل عام کنجوسی کو کہتے اور شح ایک خاص قسم کی کنجوسی کو کہتے جس میں آدمی حرام کو کھائیں اور واجب الادا حق زکوٰۃ کو دبائیں اور دوسروں کا مال ظلماً کھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کنجوسی اور بخل کی وجہ سے کیا کوئی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں جس سے انسان مرکب ہے: روح، نفس، قلب۔ لغت کے اعتبار سے قلب کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ اس میں حرکت اور انقلاب کا معنی پڑا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی یہ دل، یہ قلب جب حرکت کرتا ہے تو روح کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے جس سے دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ قلب جب حرکت کرتا ہے تو نفس کی صفات سے متصف ہو کر آلودہ ہو جاتا ہے۔ نفس کی صفات میں سے ایک شح اور بخل ہے۔ جب دل شح اور بخل کی آلودگی میں آلودہ ہو جاتا ہے تو یہ تاریک ہو جاتا ہے۔ جب دل تاریک ہو گیا تو ایمان کی روشنی ختم ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ شح اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یعود اللبن فی الزرع، یعنی یہ تعلیق بالمحال کی ایک مثال ہے، کیونکہ تنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تنوں میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہ بندہ بھی جو اللہ جل جلالہ کے خوف سے رویا تو اس کا بھی جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے، مطلب یہ ہے کہ نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو مجاہد ہوتا ہے وہ بھی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، رواہ ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہے جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو خدا کی خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ ہے جس نے خدا کی راہ میں یعنی جہاد میں کفار سے مجاہدین کی نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری ہو۔ اس حدیث میں 2 قسم آنکھوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایک تو عالم اور عابد کی آنکھ ہے جو عبادت اور علم میں مشقت اٹھاتی ہے، دوسری مجاہد کی آنکھ ہے جو چوکیداری میں جاگی رہتی ہے۔ دونوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔